اللہ اللہ میرے اللہ اللہ۔ محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا کیجئے اور ہماری زندگی اتنی بڑھا دیجئے کہ ہم رمضان کو پالیں۔ زندگی کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم رمضان کو پالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دیجئے۔ اب رجب اور شعبان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم رجب اور شعبان کا استعمال صحیح کریں۔ اس کا استعمال صحیح کیا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اندر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ہمیں آتی ہے تلاوت کرنا، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے۔ ہم ایک رکوع پر 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں، اڑ کے پڑھتے ہیں۔ تو رجب اور شعبان ہے کہ رجب اور شعبان میں اپنے قرآن کو درست کر لو۔ رجب اور شعبان میں قاری صاحب سے ٹائم لے لو، یا جو بندہ قاری صاحب نہیں ہے لیکن قرآن صحیح پڑھتا ہے اس سے پڑھو، اپنے الفاظ کی ادائیگی کو درست کر لو اور بار بار پڑھو تاکہ روانگی آ جائے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، رجب اور شعبان کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، اور رجب اور شعبان کا استعمال صحیح۔ ہمیں مطلوبہ فائدہ کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح فرما لیں، ہم کچھ صورتیں ہم جو ہے وہ یاد کر لیں زبانی، تاکہ ہم جب نماز پڑھیں، عشاء کی 17 رکعتیں تو 17 رکعتوں کے اندر 17 صورتیں پڑھیں۔ جب ہم 12 رکعتیں پڑھیں ظہر کی تو 12 صورتیں علیحدہ پڑھیں، قل ہو اللہ ہی نہ پڑھے جائیں سب کے اندر، نماز تو ہو جائے گی ٹھیک ہے، لیکن رجب اور شعبان کا استعمال اس مقصد کے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو استعمال کرو کہ ہم 10-12 صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کر لیں، جو یاد ہیں اس کے علاوہ یاد کر لیں، تاکہ جب ہم تہجد پڑھیں رمضان کے اندر، قیام اللیل جس کا حکم بھی ہے اور جس کی فضیلت بھی ہے، جس کا مقام بھی ہے، اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ پایا ہے تو قیام اللیل سے، تہجد کی نماز سے کچھ پایا ہے۔ آدھی رات کو ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سووت ہے وہ کھووت ہے۔ تو تہجد پڑھنی ہے، 12 نفل پڑھنی ہے، 8 پڑھنے، جتنے بھی اللہ توفیق دے۔ تو صورتیں ہم نے کیا ایک ہی صورت پڑھتے رہنا۔ تو رجب اور شعبان کا مہینہ اب گزر گیا، اب تو چند دن رہ گئے، لیکن اب بھی ہم کوشش شروع کر دیں، اب بھی ہم جو ہے ٹرائی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ محترم دوستو، یہ رمضان کا مہینہ واقعاتاً جیسے علماء کہتے ہیں کہ رحمت بندے کو ڈھونڈتی ہے، حقیقت میں رحمت بندے کو ڈھونڈتی ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان میں غور کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمت دیکھیں، جب ہمارے دوست کی کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمارے دوست کا دشمن ہے، لڑائی ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوست کو پکڑتے ہیں۔ ہم اپنے دوست کے دشمن کو پکڑتے ہیں، چاہے چھڑانے کے بہانے سے ہو، اپنے دوست کے دشمن کو پکڑتے ہیں تاکہ اگر لگائے تو ہمارا دوست ہی اس کو 4 لگا دے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ مومنین کا دوست ہے اور دشمن شیطان دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر بندے کو نہیں پکڑتے، شیطان کو پکڑتے ہیں تاکہ میرا بندہ کھل کر میری عبادت کر سکے۔ بندے کے دشمن شیطان کو پکڑتے ہیں تاکہ میرا بندہ اس کو وساوس نہ آئے، اس کو جو ہے آسانی ہو نیک اعمال کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، تسبیحات کی طرف، روزہ رکھنے کی طرف، اس کو آسانی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اعمال کا اجر بڑھا دیا۔ پہلے فرض پڑھتے تھے، فرض کا ثواب تھا، اب فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب، اجر بڑھا دیا۔ یہ رحمت ہی ڈھونڈ رہی ہے، اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے، اجر بڑھا دیا۔ نفل پڑھ لو گے فرضوں کے برابر ہے، فرض پڑھ لو گے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور یہ 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کثرت کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تعیین نہیں ہے کہ 70، جیسے ہم کہتے ہیں تم 20 باری آواز ماری، تو یہ نہیں ہوتا کہ 20 دفعہ آواز ماری ہے، مطلب یہ کہ بہت زیادہ تمہیں آوازیں دی ہیں۔ 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 متعین ہے، 70 کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ کثرت استمراد ہے۔ اور تیسری بات یہ دیکھیں
کہ روزے دار کو بلینک چیک دے دیا، سائن کیے چیک پر، یہ لو بھی اپنی مرضی سے رقم لکھ لو، اپنی مرضی سے لاکھ ڈال لو، کروڑ ڈالو، 2 کروڑ ڈال لو۔ مومن کو، روزے دار کو اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے، سحری کے وقت اپنی مرضی سے جو مرضی دعا مانگ لو مل جائے گا، افطاری کے وقت جو مرضی دعا مانگ لو تمہیں مل جائے گا، بلینک چیک دے دیا دعا کا، جو دعا مانگو بھی سحری کے وقت، جو دعا مانگو افطاری کے وقت، تمہاری دعا قبول ہے۔ یہ میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، 11-12 چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ واقعی علماء ٹھیک فرماتے ہیں کہ رمضان میں رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔